بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا نبی جس نے شیروں کے ساتھ کئی دن گزارے اور جب انہیں کنویں میں ڈالا گیا تو شیروں نے معمولی نقصان بھی نہیں پہنچایا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا واقعہ بتائیں گے جسے سن کر انسان تعجب کرتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہے۔ بخت نصر جب بنی اسرائیل کے قتل عام سے فارغ ہوا تو بچے کچے بنی اسرائیلیوں کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ بخت نصر بادشاہ نے آپ علیہ السلام کے قتل کی ایک تدبیر کی تھی، لیکن وہ خود ہی اس کا شکار ہو کر جہنم رسید ہوا۔ ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے کہ جس بادشاہ کی سلطنت میں حضرت دانیال علیہ السلام رہتے تھے، اس کے پاس نجومی اور اہل علم آئے اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ فلاں رات ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے تمام بچوں کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے انہیں ایک شیر اور شیرنی کی کچار میں پھینک دیا۔ شیر اور شیرنی رات بھر انہیں چاٹتے رہے۔ یوں اللہ جل شانہ نے انہیں بچا لیا اور وہ بالغ ہو گئے اور انہیں وہ کچھ پیش آیا جو ان کے لیے اللہ نے مقدر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بخت نصر بادشاہ اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں گرفتار کرا لیا۔ 2 شیروں کو بھوکا کر کے آپ کو ان کے ساتھ کنویں میں ڈال دیا، پھر کنویں کو 5 دن تک اوپر سے گارا مٹی لگا کر بند رکھا۔ 5 دنوں کے بعد کھولا تو دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور دونوں شیر ایک طرف آرام سے بیٹھے ہیں۔ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے جس نے شیروں کو ہٹا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے یہ پڑھا ہے الحمدللہ الذی لا ینسى من ذکرہ، سب تعریفیں اللہ کی ہے جو اپنا ذکر کرنے والوں کو نہیں بھولتا۔ سب تعریفیں اللہ کی ہے جسے پکارنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ سب تعریفیں اللہ کی ہے جس پر بھروسہ کرنے والا غیر کے سپرد نہیں کیا جاتا۔ سب تعریفیں اللہ کی ہے جب ہمارے سب ہیلے ختم ہو۔ سب تعریفیں اس اللہ کی ہے کہ جب اپنے اعمال سے ہمارے گمان برے ہو جاتے ہیں تو وہی ہماری امید ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو ہماری مصیبت کے وقت ہماری تکلیف دور کرتا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کی ہے جو صبر کے بدلے نجات عطا فرماتا ہے۔ بخت نصر کا واقعہ بھی اس طرح ہے کہ وہ خواب دیکھ کر بھول گیا تھا جس میں پیغمبر اعظم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کی خبر دی گئی تھی۔ بخت نصر نے یہ خواب اس وقت دیکھا تھا جب اس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے بنی اسرائیل کے بے شمار افراد کو گرفتار کر لیا، اور ان گرفتار افراد میں سے اس نے 1000 بچوں کو اپنی نگرانی میں رکھا تھا، جن میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بخت نصر خواب دیکھتے ہی بھول گیا تھا۔ اس سلسلے میں مدد کے لیے اس نے کاہن اور نجومی حضرات کی طرف رجوع کیا اور ان سب کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب پوچھنے لگا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو صرف خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں جب کوئی ہم سے اپنا خواب بیان کرے۔ بخت نصر نے کہا کہ میں تو اپنا خواب ہی بھول چکا ہوں، اگر آپ لوگوں نے مجھے اپنا خواب نہ بتایا تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری موت تمہارے سروں پر ناچے گی۔ بخت نصر کی اس خطرناک دھمکی سے تمام کاہن اور جادوگر ڈر اور خوف میں مبتلا ہوئے اور اس کے پاس سے گھبرائے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ پھر انہی میں سے ایک نے جا کر بخت نصر کو یہ خبر دی کہ ہمارے علم کے مطابق اگر کوئی شخص تمہارا خواب بیان کر سکتا ہے
تو وہ صرف ایک اسرائیلی لڑکا ہے، وہی آپ کا خواب بیان کر سکتا ہے، اور اس کا نام دانیال ہے۔ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کی حاضری کا حکم دیا اور ان سے اپنا خواب پوچھنے لگا۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بادشاہ، آپ مجھے صرف 3 دن کی مہلت دیجیے، کیونکہ میں اپنے حقیقی مالک سے رجوع کر کے بتا سکتا ہوں۔ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو مہلت دے دی، اور حضرت دانیال علیہ السلام عبادت اور دعا میں مصروف ہو گئے۔ اللہ جل شانہ نے وحی بھیجی اور بخت نصر کا خواب اور اس کی تعبیر کو ظاہر فرما دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ آپ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک پتھر کی مورتی ہے، اور اس کے ہاتھ پاؤں مٹی کے اور رانیں پیتل کی بنی ہوئی ہے، اور اس کا پیٹ چاندی اور سینہ سونے کا ہے، اور مورتی کی گردن اور سر لوہے کا بنا ہوا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اس مورتی اور تصویر کو دیکھ کر بہت تعجب کا اظہار کیا۔ بخت نصر نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ اس تصویر پر آسمان سے پتھر آ گرا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس کے بعد وہ پتھر اتنا بڑا ہوا کہ ساری دنیا میں پھیل گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ خواب ہے جسے آپ بھول گئے تھے۔ بخت نصر کہنے لگا کہ اب اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پتھر کی مورتی جسے آپ نے خواب میں دیکھا ہے، یہ دنیا کے بادشاہ ہے، جن میں سے بعض بادشاہ انتہائی قوت اور طاقت والے ہیں، اور بعض بے بس و کمزور۔ بس اس بت کے ہاتھ پیر جو مٹی کے بنے ہوئے تھے، یہ کمزور بادشاہ ہیں، اور جو پیتل کا بنا ہوا حصہ تھا وہ اس سے کچھ طاقتور بادشاہ کی طرف اشارہ تھا، اور سونے چاندی سے جو حصہ بنا ہوا تھا اس سے طاقتور باعزت بادشاہ مراد ہے۔ پھر اس بت پر جو پتھر آسمان سے آ کر گرا، اس سے مراد پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تمام دنیا کو بھلائی کی طرف بلائیں گے، جس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے تمام جہان روشن ہو جائے گا، اور دنیا کا اقتدار اعلیٰ آپ ہی کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور دنیا کے آخری وجود تک آپ ہی کے لائے ہوئے دین پر لوگ عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی بسر کریں گے۔ یہ باتیں سن کر بخت نصر انتہائی تعجب میں پڑ گیا، اور حضرت دانیال علیہ السلام کی قدر و منزلت اس کے دل میں پیدا ہوئی، اور اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے مقربین افراد میں شامل کر لیا۔ بخت نصر کے متعلق ایک دوسرا قصہ یوں منقول ہے کہ جس وقت حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی بخت نصر کے نزدیک سب سے زیادہ معزز تھے، یہودیوں کو ان پر حسد ہوا، اور انہوں نے بخت نصر کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف ورغلایا اور خوب برائی کی، اور کہا کہ دانیال جب پانی پی لیتے ہیں تو ان کو پیشاب پر قابو نہیں ہوتا۔ چونکہ یہ بات ان کے ہاں عار سمجھی جاتی تھی، لہٰذا بخت نصر نے اس بات کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے ایک تدبیر نکال لی۔ اس نے سب لوگوں کی دعوت کی اور دربان سے یہ کہہ دیا کہ دیکھتے رہو، کھانے کے بعد جو سب سے پہلے پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلے اسے کلہاڑے سے قتل کر دینا۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں بخت نصر ہوں تب بھی نہ چھوڑنا، اس سے کہنا کہ بخت نصر نے ہی تو مجھے تیرے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ بخت نصر خود ہی پیشاب پر کنٹرول نہ کر سکا، اور سب سے پہلے وہی پیشاب کرنے کے لیے نکلا۔ دربان نے دیکھتے ہی اندھیرے میں یہ سمجھ کر کہ دانیال علیہ السلام ہے، فوراً حملہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ ارے ٹھہرو، میں بخت نصر ہوں۔ دربان نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، بخت نصر نے تو مجھے تمہارے قتل کا حکم دیا ہے۔ پھر کلہاڑے سے وار کر کے اسے قتل کر دیا، اور یوں وہ جہنم رسید ہو گیا۔ دوستو،
حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر کس جگہ پر ہے یہ بھی آپ کو بتاتے چلے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر نہر سویز میں ہے جو زیر آب آ گئی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یہ قبر ملی تو انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کی میت کو باہر نکالا اور اسے کفن دیا، اس پر نماز جنازہ ادا کی اور اسے دوبارہ نہر سویز میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ زیر آب آ گئی۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔